بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علما۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور بات چل رہی ہے کہ معطل اور صحیح دونوں میں فرق کیا ہے۔ معطل کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ ہوتی ہے مگر چند جگہوں میں فرق ہے، یعنی معطل کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے مگر چند جگہوں میں فرق ہے۔ وہ چند جگہیں کیا ہے کہ معطل میں تعلیل ہوتی ہے اور صحیح میں تعلیل کی گنجائش نہیں ہے، یعنی تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو جن چند جگہوں میں فرق ہے، پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ جب فا کلمہ واو ہوگا، فعل یفعل کے باب میں وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا ہوگا وہ بھی آپ نے پڑھا۔ آج آپ دوسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ معطل اور صحیح، معطل کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے مگر چند جگہوں میں فرق ہے۔ وہ چند جگہیں کیا ہے کہ معطل میں تعلیل ہوتی ہے اور صحیح میں تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا دوسرا قاعدہ آپ سنیں۔ دوم آ کے واو یا گردد در مصدر باب افعال و استفعال چون اوقد ایقادن و استوقد استیقادن، قانون ہر واو کے ساکن باشد و ما قبل او مکسور و ما قبل او مکسور واو یا گردد واو یا گردد چون میزان و ایجل کہ در اصل میزان و ایوجل بودا است۔ کہہ رہے ہیں کہ معطل کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے مگر چند جگہوں میں فرق ہے۔ وہ چند جگہیں کیا ہے، اس کا دوسرا قاعدہ آپ سنیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ آنکھ واو یا گردد، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو یا ہو جاتا ہے، آنکھ وہ جو واو یا ہو جاتا ہے، یعنی واو یا ہو جاتا ہے۔ کہاں یا ہوتا ہے؟ در مصدر باب افعال و استفعال، یعنی افعال، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں، یعنی باب افعال اور استفعال کے مصدر میں واو جو ہے یا ہو جاتا ہے، یعنی واو جو ہے یا بن جاتا ہے، یعنی واو نہیں رہتا ہے بلکہ وہی واو یا بن جاتا ہے۔ کہاں؟ باب افعال اور استفعال کے مصدر میں، جیسے اوقد ایقادن، یہاں افعال اور استفعال کے مصدر کی بات چل رہی ہے، لہٰذا آپ کو اوقدہ پہ توجہ نہیں ڈالنی ہے کہ اوقدہ میں جو ہے یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ آپ کو ایقادن اور استیقادن پر نظر کرنی ہے، اوقدہ اور استوقدہ پر نظر نہیں کرنی ہے۔ ایقادن اور استیقادن اسی دونوں کی بات چل رہی ہے، جیسے اوقد ایقادن و استوقد استیقادن۔ تو اوقد ایقادن دیکھ رہے ہیں، تو ایقادن جو ہے یہ ایوقادن تھا، اور استیقادن جو ہے یہ استیوقادن تھا۔ تو یہاں تو مصنف دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو واو جو ہے یا بن جاتا ہے، واو جو ہے یا بن جاتا ہے۔ کہاں بنتا ہے؟ افعال اور استفعال کے مصدر میں، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں، جیسے اوقد ایقادن اور استوقد استیقادن۔ تو اوقد ایقادن، استوقد استیقادن یہ تھا۔ تو ایقادن کیا تھا؟ ایوقادن تھا،
قادن تھا، تو یہاں پر ایوقادن سے واو ہٹا اور اس واو کی جگہ پر یا آ گئی، تو کیا بن گیا؟ لفظ ایقادن ہو گیا۔ استیقادن استیوقادن تھا، جو بیچ میں یا دیکھ رہے ہیں آپ، تا کے بعد جو یا دیکھ رہے ہیں، تو استیوقادن تھا، وہاں پر واو تھا، واو ہٹ گیا، اب اس واو کی جگہ پر یا آ گئی، تو کیا بن گیا؟ استیقادن۔ اب آپ کو ایقادن کا مادہ دیکھنا ہے، تو ایقادن کا مادہ کیا ہے؟ ایقادن ایوقادن، واو قاف دال، استیقادن میں بھی جو ہے استیوقادن تھا، تو واو قاف دال یہ مادہ ہے، واو ہٹ گیا ہے، واو ہٹ گیا، یا بن گیا، وہ واو ہٹا اور وہی واو جو ہے یا ہو گیا۔ تو یہ مصنف جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ واو یا ہو جاتا ہے افعال اور استفعال کے مصدر میں، مثال بھی دے رہے ہیں جیسے اوقد ایقادن اور استوقد استیقادن، یہ مصنف کا دعویٰ ہے۔ اب دلیل بھی دے رہے ہیں، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کا مکمل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مصنف اب دلیل دے رہے ہیں۔ قانون سے دلیل مراد ہے، قانون یعنی جو مصنف نے کہا کہ واو جو ہے یا ہو جاتا ہے استفعال اور افعال اور استفعال کے مصدر میں، تو وہ مصنف جو ہے اب دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قانون، ہر واو کے ساکن باشد و ما قبل او مکسور باشد، ہر واو کے ساکن باشد و ما قبل او مکسور باشد، ہر واو جو ساکن ہو، ہر واو جو ساکن ہو۔ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں بین سطور پہ کہ احتراز شد از قوامن، یہاں قوامن جو ہے اس سے الگ ہے، قوامن یہاں اس سے الگ ہے، قوامن کا جو واو ہے اس سے الگ ہے، لہٰذا قوامن پہ آپ نظر نہیں کریں گے، ادھر نہیں جائیں گے۔ قانون، ہر واو کے ساکن باشد، ہر واو کے ساکن باشد، ہر واو جو ساکن ہو، ہر واو جو ساکن ہو وہ ما قبل او مکسور باشد، اور اس سے پہلے مکسور ہو، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں مصنف کہ جو واو ساکن ہو، جو واو ساکن ہو، اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ وہ واو کیا ہو؟ ساکن ہو، جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے مکسور ہو، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف جو ہو اس حرف پر کیا ہو؟ کسرہ ہو، زیر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ یعنی مصنف دلیل دے کر اور قانون قاعدہ بتلا رہے ہیں کہ جو واو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایقادن سے ایقادن ہوا، اور استیقادن سے استیقادن کیوں ہوا یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے ہوں گے تو آپ سمجھیں۔ چوں جیسے ہاں مصنف اب یہاں جو ہے کچھ مثالیں دے رہے ہیں، جیسے میزان و ایجل کہ در اصل میزان و ایوجل بودا است، یہاں مصنف جو ہے دوسری مثالیں دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس پر بھی آپ غور کریں، میزان و ایجل، میزان کا معنی ترازو اور ایجل کا معنی بدتر سے ڈر، امر حاضر کا صیغہ ہے یہ۔ تو میزان جو ہے اصل میں میزان تھا اور ایجل اصل میں ایوجل تھا، تو میزان جو ہے میوزان سے بنا ہے اور ایجل جو ہے ایوجل سے بنا ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں واو کیوں ہٹا، میزان سے واو کیوں ہٹا اور ایجل سے واو کیوں ہٹا؟ تو پہلے آپ نے سنا کہ جو واو ساکین ہوتا ہے، تو اب دیکھیں میوزان پر جو ہے واو، میزان جو اصل میں میوزان تھا اس کا واو دیکھیں آپ، میوزان، تو میوزان میں واو دیکھ رہے ہیں آپ، واو کیا ہے؟ ساکن ہے، ہر واو کے ساکن باشد، تو واو یہاں ساکن ہے، وہ ما قبل او مکسور باشد، اور اس سے وہ ما قبل او مکسور، اور میوزان میں جو واو ہے اس سے پہلے میم پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعنی وہ حرف کیا ہے؟ مکسور ہے، تو اب یہ واو کیا ہو جائے گا؟ یا گردد یا ہو جائے گا، کیوں ہوگا؟ قاعدہ کے تحت ہو جائے گا، قاعدہ ہی یہی ہے کہ جو واو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلا والا حرف مکسور ہوتا ہے تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یوں ہی ایجل اصل میں ایوجل تھا، یہی قاعدہ ہے، ایوجل، تو
تو واو دیکھ رہے ہیں آپ، واو کیا ہے؟ ساکین ہے، واو کیا ہے؟ ساکین ہے، اس سے پہلا والا حرف جو ہے اس پر الف حمزہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ زیر ہے، یعنی یہ مکسور ہے، تو اب یہ واو کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا، تو ایجل بن جائے گا، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ایک بار پھر میں ترجمہ کراتا ہوں، اس کے بعد ماحصل جو ہے اس کو میں اپنے طور سے سمجھا دوں گا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو دوم آنکھ واو یا گردد در مصدر باب افعال و استفعال۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو یا ہو جاتا ہے افعال اور باب افعال اور استفعال کے مصدر میں، چون جیسے اوقد ایقادن و استوقد استیقادن۔ قانون ہر واو کے ساکن باشد و ما قبل او مکسور، ہاں ہر واو جو ساکن ہو و ما قبل او مکسور اور اس سے پہلے مکسور ہو، واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے، چون جیسے میزان و ایجل، کہ در اصل میوزان و ایوجل بودا است، جو اصل میں میوزان اور ایوجل تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کا قاعدہ یہ ہے، آج کے قاعدہ کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ واو جو ہے یا ہو جاتا ہے، واو ماحصل میں بیان کر رہا ہوں، واو جو ہے یا ہو جاتا ہے، کہاں یا ہوتا ہے؟ افعال اور استفعال کے باب میں، افعال اور استفعال کے باب کے مصدر میں، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں۔ جیسے مثال مصنف نے دیا کہ ایقادن، ایقادن اصل میں ایوقادن تھا، تو ایوقادن سے واو ہٹا، کیوں ہٹا؟ ایوقادن سے واو ہٹا، کیوں ہٹا؟ قاعدہ ہے کہ جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ مکسور ہو، اس واو سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو، تو ایوقادن واو ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعنی وہ پہلے والا حرف کیا ہے؟ مکسور ہے، تو اب وہ واو کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا، جیسے ایقادن ہوا، جیسے ایقادن ہوا۔ اور استیقادن، استیقادن اصل میں کیا تھا؟ استیقادن تھا، واو دیکھ رہے ہیں اب ساکن ہے، اس سے پہلے تا پر جو ہے کسرہ ہے، یعنی تا جو ہے مکسور ہے، تو اب واو جو ہے یا ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ استیقادن ہوا، یہ قاعدہ ہے۔ یوں ہی مصنف نے کچھ اور مثالیں دیں اور کہا کہ جو ہے واو جو ہے واو اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے مکسور ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، جیسے میزان اور ایجل۔ تو میزان میں آپ نے دیکھا کہ میوزان، میزان اصل میں کیا تھا؟ میوزان تھا، اور میزان کا مادہ کیا ہے؟ واو زے اور نون ہے، واو زے اور نون ہے، تو میوزان تھا، میوزان میں واو دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ ساکن کی صورت میں ہے، ساکن کی حالت میں ہے، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اب یہ واو نہیں رہے گا، بلکہ اب یہ واو یا بن جائے گا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ میزان پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ میزان پڑھیں گے۔ یوں ہی ایوجل، ایجل اصل میں ایوجل تھا، واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ مکسور ہے، تو اب یہ واو نہیں رہے گا بلکہ یا ہو جائے گا اور ایجل ہو جائے گا، اور یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا قاعدہ اور چوتھا قاعدہ، تو معطل اور صحیح میں کیا فرق ہے وہ آپ نے دیکھا، اور دوسرا قاعدہ سے میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔